دوستو کربلا آخر کیوں ہوئی؟ کیا یہ ایک سیاسی جنگ تھی؟ کہ یہ ایک مزاحمتی تحریک تھی سماجی اور سیاسی بحران کے مقابلے میں، یا حق اور سچ کا مارکا تھا؟ یک طرفہ عمل تھا، یہ جو کہنا دو طرفہ ایک جنگ تھی، یہ جنگ نہیں تھی، یک طرفہ ظلم تھا۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں۔ اس سیریز میں ہم اس بات سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس کے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے بتایا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے تھی۔ عبد مناف کی جو دو شاخیں تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے دو بڑے قبیلے تھے۔ ان کی آپس کے اندر کیا لڑائیاں تھیں، اور یہ لڑائیاں آخر کربلا تک کیسے پہنچیں اور اتنا بڑا مارکا رونما ہوا۔ دوستو پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت بنو امیہ کا جو ریاکشن تھا، اس وقت جو سرداران قریش کا ریاکشن تھا، اس کے بارے میں ہم نے بتایا۔ اور پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور وہ معاملہ چلتا 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 خلافت تک آیا۔ خلافت کے اندر کیا مسائل پیش آئے، اور اس کے بعد پہلے 3 خلیفہ کا وقت گزرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے اندر کیا ایسی اجتہادی غلطیاں کی جو امت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، آپ کے دور کے اندر جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کا معاملہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ہم پہلے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں۔ اب وقت تھا 60 ہجری کا۔ اس وقت امیر شام دنیا سے انتقال کر چکے تھے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر یزید کے لیے بیعت لینے کا معاملہ شروع کر چکے تھے۔ دوستو یزید نے تخت پر بیٹھتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ مدینہ کے اندر جو نامور شخصیات ہیں، جو عزت کے قابل شخصیات ہیں، سب سے پہلے ان کی بیعت لی جائے۔ اور ان شخصیات کے اندر جو 2 بڑے نام تھے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین علیہ السلام کا نام تھا۔ دوستو بیعت آخر کیا ہوتی ہے؟ بیعت یہ ہوتی ہے کہ جو اس وقت موجودہ حکمران ہے، آپ اس کے ہاتھ پر اس بات کا اقرار کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن یزید کا کردار اس قابل نہیں تھا کہ امام حسین اس کی اطاعت کرتے۔ وہ انتہائی قسم کا شرابی اور بدکار انسان تھا، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی کام کرتا تھا۔ وہ شراب پی کر جماعت کرواتا تھا۔ اس کی زندگی کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارا معاملہ اس بات کا ہے کہ کربلا آخر کیوں واقع ہوئی تھی۔ ہمارا سفر یہ ہے۔ دوستو یزید آخر یہ کیوں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر اور ان جیسی شخصیات اس کی بیعت کریں؟ اگر ان شخصیات کی بیعت لے لی جائے تو باقی مسلمان آسانی سے میری بیعت قبول کر لیں گے، اور وہ مجھے اپنا حکمران موجودہ مان لیں گے۔ یہ بہت ہی آسان راستہ تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو منانا بہت مشکل کام تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں غلط کام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مہر لگوانا تھا۔ دوستو بیعت کا معاملہ آخر شروع ہوا، اور مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو یہ یزید کا پیغام ملا۔ اس پیغام کے اندر لکھا تھا کہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ روایات میں پیغام کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم صرف اور صرف یہی تھا کہ فوراً ان سے بیعت لی جائے۔ آدھی رات کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عتبہ کا پیغام ملا، اور کہا گیا کہ آپ فوراً گورنر کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی بہت ہی اہم ہے، لیکن اس وقت بلانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ آپ ان کے انداز اور ان کے معاملات سے واقف تھے۔ آپ نے اپنے ایک نوجوان ساتھی سے کہا کہ وہ آپ کے ہمراہ آئیں۔ آپ نے ان کو دروازے کے باہر کھڑا کیا اور فرمایا کہ اگر گفتگو کے دوران میری آواز بلند ہوئی تو سمجھ لینا کہ معاملہ کچھ خراب ہے، اور فوراً دروازے کے اندر آ جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے ہاں جانے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ اس سے ڈرتے تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ آپ حق اور سچ کو جاننا چاہتے تھے۔ جب آپ گورنر کے دربار میں پہنچے تو سب سے پہلے ولید بن عتبہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کی وفات کی خبر سنائی، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ میں جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ اس وقت معاملے کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ آپ نے کہا کہ میری شخصیت کے لیے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں کہ میں رات کے وقت اندھیرے میں چھپ کر یہاں یزید کی بیعت کر لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عتبہ کو جواب دیا کہ اگر میں یزید کی بیعت کروں گا
تو میں صبح کی روشنی میں تمام مسلمانوں کے درمیان اس کی بیعت کروں گا۔ ابو عبداللہ، امیر شام یزید کے لیے آپ کی بیعت طلب کی گئی ہے۔ میرے جیسا شخص اس طرح پوشیدہ طور پر بیعت نہیں کرتا۔ یہ معاملہ اسی وقت طے ہو جانا بہتر ہے۔ یہ میری شان اور میری وقار کو بالکل قابل قبول نہیں کہ میں رات کے اندھیرے میں یزید کی بیعت کر لوں۔ یہ وہی جواب تھا جو مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ جب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ میں آپ کی بیعت سب کے سامنے کروں گا۔ ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھا اور اس نے آپ کو رات کے وقت جانے کی اجازت دے دی۔ مروان نے فوراً دخل اندازی کی اور سختی سے کہا کہ ان کی بیعت ابھی کے ابھی لے لو، کیونکہ اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ ان کی بیعت لینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن مروان اس وقت خاموش ہو گیا اور مدینہ میں امام علی مقام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خون نہیں بہا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی حساسیت کو سمجھ چکے تھے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مدینہ کے اندر معاملات بہت سخت ہونے والے، ان کی زندگی اور ان کے خاندان کے لیے چیزیں بہت مختلف ہونے والی ہیں۔ یہ وہی وقت دوبارہ آنے والا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ کے اندر بنو امیہ نے اور بنو قریش کے سرداران نے جو مشکلات کھڑی کی تھیں، اب امام علی مقام کے لیے دوبارہ وہی وقت آنے والا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ دوستو، اب آگے کا سفر دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت کرنا کوئی بہت سیدھا معاملہ نہیں تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر نے کسی شخص کے کردار کے لیے مہر لگا دی۔ اگر آپ اس کی بیعت کر لیتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ شخص بالکل اس مسند کے لائق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی بیعت نہ کرنا ایک پورے نظام کے خلاف کھڑا ہونے جیسا تھا، کیونکہ خلافت کا نظام ملوکیت کے اندر بدل چکا تھا اور وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور یہ کوئی خلافت نہیں تھی، یہ ملوکیت تھی، کیونکہ یہاں پہ شورا سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا، ڈائریکٹ یزید کی بیعت شروع کی گئی تھی، اور اگر امام حسین اس کی بیعت کر لیتے تو یہ وہ مہر ثبت ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کے منافی کام ہوتا۔ اب مدینہ میں رکنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا، اور رجب کے آخری دنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ صرف شہر چھوڑنا نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو الوداع کہنا تھا، کیونکہ یہ وہ آخری سلام تھا جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ نے کبھی مدینہ نہیں لوٹنا تھا۔ یہ ان گلیوں سے نکلنا تھا جن کے اندر آپ کا بچپن گزرا تھا۔ دوستو، روایات کے مطابق ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ تھے، بچے تھے، بھائی تھے، آپ کی ازواج تھیں، اور آپ نے اپنے اس سفر کو بہت بھاری دل سے شروع کیا۔ آپ اپنے گھر کو الوداع کہہ رہے تھے۔ یہ جو قافلہ رات کے اندھیرے کے اندر نکلا، یہ اہل خانہ پر منحصر تھا۔ یہاں سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی جنگی قافلہ لے کر نہیں نکل رہے تھے، آپ مدینہ کو الوداع کہہ رہے تھے، اور یہ اس رات کی تاریکی میں ہوا جب سب مدینہ کے لوگ سو رہے تھے، کیونکہ مدینہ کے اندر رہنا اب آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ مکہ میں پہنچتے ہی بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع۔ مکہ پہنچتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یزید کے خلاف نہیں کیا۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ وہاں حج کی نیت سے گئے تھے اور آپ وہاں پر رکے، لوگ آپ کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے بہت سارے خط آنا شروع ہوئے، اور ان خطوں کا مضمون یہ تھا کہ ہم آپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں، ہم یزید کے خلاف ہیں، ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کی بیعت کرتے ہیں تو ہم بھی اس کی بیعت کر لیں گے، ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر خط کو بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا، اور ان خطوں کے جواب کے اندر آپ نے ایک فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت آپ نے سوچا کہ امت کو ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، امت ان کو پکار رہی ہے، ان کے نانا نے جو باغ لگایا تھا اب اس باغ کی حفاظت کی ضرورت ہے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے رہنمائی چاہتے ہیں، وہ حق اور سچ کی بات سننا چاہتے ہیں، وہ ان سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر فرض تھا کہ جب لوگ آپ کو پکار رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بالکل ایسے ہی کی گئی تھی، لیکن اس وقت جو یزید کا خطرہ تھا وہ بھی موجود تھا۔ آپ کو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خود کوفہ نہ جائیں،
سب سے پہلے آپ اپنے سفیر کو بھیجیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کوفہ جائیں۔ بہت سی تاریخی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ معاملے کو بہت زیادہ گہرائی سے سمجھیں اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ لوگ واقعی ہمارے ساتھ وفادار ہیں تو پھر مجھے اس کی فوراً خبر دیں۔ اس رویے سے ایک بات تو ظاہر تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوئی بہت جذباتی یا جلد باز انسان نہیں تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی رہنمائی کا جذبہ رکھتے تھے، لیکن وہ حالات کو بڑی دور اندیشی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے بھائی کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ پہنچے تو ابتدا میں منظر بہت امید بھرا تھا۔ لوگ چپکے چپکے آپ سے ملنے آ رہے تھے اور پھر آہستہ آہستہ لوگ کھل کر آپ سے ملنے لگے۔ روایات میں ہزاروں افراد کے ملنے اور حمایت کا وعدہ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ کوئی اپنا دل پیش کر رہا تھا، کوئی وعدے کر رہا تھا اور کوئی آپ کے ساتھ اپنی جانشینی کا عہد کر رہا تھا۔ کوفہ کی ہوا کو دیکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ آپ نے اس خط کے اندر لکھا کہ ظاہری طور پر کوفہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری وفاداری کا عہد کر چکے ہیں اور بیعت کرنے کو تیار ہیں، اس لیے آپ کوفہ کا سفر شروع کریں۔ یہ خط بہت ہی زیادہ اہم تھا۔ اس خط نے مکہ میں بیٹھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوفہ کے دعوے کو صرف افواہ نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک تصدیق شدہ خبر بنا دیا کہ لوگ واقعی آپ کی راہیں تک رہے تھے۔ یہاں تک سب کچھ بہت زیادہ امید بھرا تھا، لیکن تاریخ ہمیشہ اپنے اندر بہت سے رازوں کو چھپائے ہوتی ہے۔ یہ جو ظاہری وفاداری کی ایک ہوا پیدا ہوئی تھی، اس کے پیچھے بہت ہی دردناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ یزید کو ان سارے معاملات کی خبر مل چکی تھی اور وہ اس چیز کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر وہ اہل بیت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا تھا۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے بہت ہی شفاق اور ظالم کمانڈر عبید اللہ ابن زیاد کو نیا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم کمانڈر کے آتے ہی کوفہ کی ہوا مکمل طور پر بدلنے لگی، لوگوں کی وفاداریاں بدلنے لگیں، کیونکہ لوگوں کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ وہاں کا مزاج بدلنے لگا۔ ابھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تنہائی کے واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ صرف عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کا ڈر تھا کہ لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلنا شروع کر دی۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کوفہ کے ان خطوں کے اوپر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنی تیاری کر رہے تھے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ اس نے آتے ہوئے ہی یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی شخص کی وفاداری اہل بیت سے ہوئی اور وہ یزید کے خلاف ہوا تو اس کو سرے عام قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ سنو اہل کوفہ، امیر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم سن لو، جو شخص حکومت کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور اپنے کچھ اوباش لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے لگا دیا۔ وہاں یزید اور اس کے حواریوں کو یہ خبر مل چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں خاموشی سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہاں سے کہانی بہت ہی نازک رخ لے لیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ سے مکہ آ چکے تھے، اب مکہ کے اندر ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ حج کے لیے وہاں پہ آ رہے تھے۔ مکہ کے اندر ایک مکمل روحانی ماحول بن رہا تھا، لوگ لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور وہاں امام حسین علیہ السلام جو کہ ایک بہت ہی زیادہ گہری بصیرت رکھتے تھے اور دور اندیشی کی نظر سے معاملات کو دیکھ رہے تھے، آپ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یزید اب آپ سے بیعت لیے بغیر نہیں رکے گا۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے حواریوں کو یہاں پر مکہ کے اندر حملہ کرنے نہ بھیج دے، اور یہ وہ ایسی سرزمین نہیں ہے کہ جہاں پہ جنگ لڑی جائے۔ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بھی چل رہی تھیں۔ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر دشمن میرا پیچھا کرتے کرتے مکہ کی سرزمین پر پہنچ گئے تو یہاں کی حرمت کو تباہ و برباد کر دیں گے اور مکہ کی سرزمین کو داغدار کر دیں گے۔ دوستو، تاریخی روایات کے اندر مشہور ہے کہ آپ نے اپنے اس سفر حج کو عمرہ پر ختم کیا اور 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بعد میں رستے میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اس طرح جلدی کیوں کی، تو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو مجھے پکڑ لیا جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بیت اللہ کی حرمت ان کے سبب پامال ہو۔ ان کے لیے اپنی جان سے پہلے بھی کچھ تھا اور وہ تھا اللہ کے گھر کی حرمت۔ اس کٹھن وقت کے اندر بہت سے بزرگ صحابہ آپ کے پاس آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اور بہت ہی زیادہ فکر کا اظہار کیا۔ دوسرے سمجھدار لوگوں نے بھی عرض کی کہ عراق کا رستہ خطرناک ہے، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ آپ سے محبت کرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان تھے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔
کسی نے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ عراق کا رستہ مت اختیار کریں، کسی نے کہا کہ آپ بچوں کو اور خواتین کو ساتھ مت لے کر جائیں، کسی نے کہا کہ آپ حرم پاک کے اندر رک جائیں، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وفا کرنے کے دعوے دار ہیں وہ یہیں پر آ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کی گفتگو کو سنا، سب کی آراء کو سنا، لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے قربان ہونا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی گفتگو صحابہ کے ساتھ کی تھی، جس سے یہ ظاہر تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانی دینی ہے، اور آپ کی بصیرت اور آپ کی روحانیت سے آپ کو یہ اندازہ تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اور اسلام یہ قربانی مانگ رہا ہے۔ آپ نے بہت ہی شفقت سے سب کی گفتگو کو سنا اور بہت ہی وقار کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ آپ کے سامنے کوفہ کے بہت سے ہزاروں خط موجود تھے، آپ بہت ہی زیادہ نازک صورتحال کے اندر کھڑے تھے۔ اگر آپ اس وقت کوفہ نہ جاتے تو لوگ کہتے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کٹھن وقت کے اندر امت کی رہنمائی نہیں کی، اور اگر آپ وہاں جاتے تو اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، جیسا کہ انہوں نے آپ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی تھی۔ دوسری طرف آپ کے پاس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا خط بھی موجود تھا، جس کے اندر آپ نے اس بات کی تردید کی تھی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے ساتھ وفادار ہیں اور بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ظاہر میں بہت ساری چیزیں بالکل ٹھیک لگ رہی تھیں، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں ابھی چھپی ہوئی تھیں۔ اب وہ دن آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر شروع کیا۔ 8 ذی الحج کا دن یوم الترویہ، لوگ حجاج اپنے احرام باندھ رکھے تھے اور حج کے لیے تیار تھے، وہ اپنا سفر شروع کر رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ بھی بالکل تیار تھا جو کہ کوفہ کو روانہ ہونے والا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی بھاری دل کے ساتھ بہت ہی افسردہ مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں لوگ حج کرنے آ رہے تھے اور آپ حج کی اس مقدس گھڑیوں کے اندر اپنا ایک الگ سفر شروع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کے اندر خواتین تھیں، بچے تھے، آپ کے بھائی تھے اور آپ کے کچھ جانشین تھے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جنگ تھی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی شخص بچوں کو اور گھر کی خواتین کو جنگ میں نہیں لے کر جاتا، یہ ایک لاجیکل نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تاریخی روایات، احادیث اور ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن میں ان لوگوں کی عقل پر حیران ہوں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سوائے اہل بیت سے بغض رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بنو ہاشم کے نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت وفادار تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، گھر والوں کی نگاہوں کے اندر بھی بہت سے سوال تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا دل بہت ہی زیادہ پرسکون تھا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ میں اپنے رب کی رضا کے اندر راضی ہوں، میرے رب کو جو منظور ہوگا آخر میں وہی ہوگا۔ دوستو، اب مکہ کی سرزمین پیچھے رہ چکی تھی، اب آپ کے سامنے عراق کے ریگستان تھے، وہ سنسان بیابان اور تپتا صحرا تھا، اور وہ رستہ تھا جو آپ کو کوفہ کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ وہ رستہ تھا جس کے آخر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف کوفہ کی فضا مکمل طور پر بدل چکی تھی، وہاں پہ بہت کڑی نگرانی شروع ہو چکی تھی، لوگوں کی وفاداریوں کو پرکھا جا رہا تھا۔ جو شہر پہلے آپ کو دعوت دے رہا تھا اور آپ کے ساتھ وفا کے دعوے کر رہا تھا، اب وہ مکمل طور پر اپنی باتوں سے پلٹ رہا تھا۔ لوگوں کو اپنی جان بہت زیادہ عزیز تھی۔ دوستو، یہاں سے اب وہ کہانی شروع ہوگی جو بہت ہی زیادہ خون ریز اور دردناک ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے 2 بیٹوں کی، آپ کی تنہائی کا وہ سفر۔ آج کی ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوفہ والے کیسے پلٹ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے شہید کیا گیا۔ یہاں تک حضرت امام حسین علیہ السلام اپنا سفر شروع کر چکے تھے اور آپ کو یہ خبر ملنے والی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی قسط کے اندر ہم آپ کو وہ واقعات بتائیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے شہید کیا۔ اہل بیت پر ہمیشہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم۔